السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آیة يعرضوا ويقولوا سحر مستمر۔ صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم اپنی ہر کلاس کے شروع ہونے سے پہلے درود شریف ضرور پڑھتے ہیں اور پڑھنا چاہیے، ہر ایک کو اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور یہ درود شریف بہت اونچا عمل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کی ترغیب دیتے ہوئے ایک بہت عجیب بات کہی ہے۔ جن احکام کا نماز قرآن کے اندر حکم ہے، ان میں درود شریف کا بھی حکم ہے، لیکن دوسرے احکام سے درود شریف کا حکم ذرا الگ ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پر درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہا کرو۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس عمل میں خود کو ہمارے ساتھ شریک کیا ہے کہ میں بھی بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں۔ دوسری کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہو کہ تم نماز پڑھو میں بھی پڑھتا ہوں، تم زکوٰۃ دو میں بھی دیتا ہوں، کچھ ایسے کسی بھی عمل کے لیے نہیں کہا۔ میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، صرف درود شریف کے اندر فرمایا کہ میں بھی درود شریف پڑھتا ہوں، تم بھی پڑھو، میں بھی اپنے نبی پر درود و سلام بھیجتا ہوں، تم بھی درود و سلام بھیجو۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی اونچی چیز ہے۔ اس کے تعلق سے اور بھی باتیں ہو سکتی ہیں۔ ویسے میں نے درود شریف کے متعلق باقاعدہ پورا ایک سبق پڑھایا تھا رمضان کورس کے اندر، تو آپ لوگ اگر چینل پر جا کر کے اس کو تلاش کریں اور مل جائے تو اس کو دیکھیں ضرور، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ بات چیت شروع کرنے سے پہلے آج میں ایک چھوٹا سا کہتے ہیں دل کا درد وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہم سب واقف ہیں کہ آج جو رات ہے وہ دیوالی کی رات ہے، غیر مسلموں کا تہوار ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ ہندوؤں کی عید ہے، عید یعنی کہ ان کا سب سے بڑا تہوار ہے۔ ٹھیک ہے، غیر ایمان والے وہ جو ہم سے لڑتے نہیں ہیں، جو ہم سے کلستے نہیں ہیں، پریشان نہیں ہوتے، تو ان کے ساتھ ہم بھائی چارے کا سلوک کر سکتے ہیں، اخلاق سے پیش آ سکتے ہیں، بلکہ آنا چاہیے، اور ان کے سکھ دکھ میں ان کے کام بھی آنا چاہیے۔ لیکن اس بات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ بھائی وہ کچھ حدود ہوتی ہیں، کچھ لمٹس ہوتی ہیں، ان کو کراس نہیں کرنا۔ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ بھائی چارے کے نام پر ایسی حرکتیں مسلمان کر رہے ہیں کہ الامان والحفیظ۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے وہ پٹاخے لا کے جلا رہے ہیں، اور ہمارے جو چھوٹے بچے ان کو پٹاخے لا کر کے دے کون رہا ہے؟ ہم ہی تو دے رہے ہیں۔ تو بھائی یہ چیزیں بہت اچھی نہیں ہیں، اس کے بارے میں علماء کرام ڈراتے رہتے ہیں، سمجھاتے رہتے ہیں، لیکن ہماری قوم سمجھتی نہیں ہے۔ جہاں رکنا چاہیے وہاں تو رکتے نہیں، کہ بھائی اس طریقے کی کوئی بات نہ کرو، ایسا کوئی مسئلہ نہ کرو کہ جس سے تمہارے ایمان ہی کا معاملہ خدا نخواستہ کھڑا ہو جائے۔ اور آج کل ہم سیکولرزم کے نام پر ایسی بہت ساری حرکتیں کر رہے ہیں۔ سوچنا یہ چاہیے کہ ہمیں کہاں جوش و خروش دکھانا چاہیے۔ ابھی جو حالات تری پورہ میں ہوئے، ہم نے کتنا جوش دکھایا، کتنا خروش دکھایا۔ میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نفرتی بن جاؤ اور ان میں جو اندھ بھکت ہوتے ہیں ان کی طرح بن جاؤ، بالکل ہی آنکھوں پہ ٹھیکری رکھ لو اور بد اخلاق ہو جاؤ اور بالکل ہی منہ چڑھا لو۔ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے، خوش ہونا چاہیے، ہدیے تحفے بھی لینے دینے چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ بالکل ہی فری ہو جاؤ۔ دیکھیں، آپ لوگوں کی ذہنیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ مجھ سے ایک ساتھی نے کل، ساتھی ہمارے ملنے جلنے والے ہیں، مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے سوچا تھا کہ آپ سے مسئلہ پوچھوں گا کہ دیوالی کی مٹھائی کھانا کیسا ہے۔ دیوالی پر جو غیر مسلم مٹھائی وغیرہ دیتے، میں نے باقاعدہ اس پر ویڈیو بھی بنایا تھا، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ تو کہنے لگے میں سوچ رہا تھا کہ میں آپ سے پوچھوں گا کہ غیر مسلموں سے جو تہوار کے طور پر، تہوار کے وقت پر، موقع پر جو مٹھائی ملتی ہے وہ لینا اور کھانا کیسا ہے۔ تو خود ہی کہنے لگے مجھ سے کل، کہنے لگے کہ میں نے سوچا کہ پہلے مٹھائی آ جائے اور کھا لوں پھر پوچھوں گا، کہیں اگر مفتی صاحب نے منع کر دیا، حرام اور ناجائز کہہ دیا تو پھر میں کھا نہیں پاؤں گا۔ تو بھوکے ننگے قوم ہو کیا؟ آپ کو شاید میرے الفاظ سخت لگیں، یہ قوم کیا بھوکی ننگی ہے؟ یہ سوچ اور یہ ذہنیت۔ حالانکہ پرساد وغیرہ جو ہوتا ہے نا، اللہ کے علاوہ کا غیر اللہ کے نام کا جو کھانا ہوتا ہے وہ کھانا منع ہے۔ تحفے کے طور پر جو چیز دی جاتی ہے نا، مٹھائی دے دی جائے یا کوئی اور چیز دے دی جائے، بہرحال اس کو کھانے اور پینے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن آپ ذہنیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس بندے نے مجھ سے یہ بات کہہ دی کہ میں نے سوچا پوچھ لوں، لیکن پوچھا اس لیے نہیں کہ کہیں آپ منع کر دیں گے تو میں محروم ہو جاؤں گا دیوالی کی مٹھائی سے۔
آپ سوچیں ہم کہاں جا چکے ہیں، کیا ہمارا ذہن ہو چکا، کیا ہمارا مائنڈ ہو چکا ہے علامہ میں کس الفاظ سے، کس انداز سے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھوں، دل کا درد ہے۔ اللہ تعالیٰ اس امت کو اور خاص طور سے ہمارے نوجوانوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنا سمجھایا بتایا، لیکن پھر بھی لوگوں نے اسٹیٹس لگایا نہیں لگایا، کتنے لوگوں نے ابھی بھی اسٹیٹس لگا رکھا ہے، بلکہ ہیپی دیوالی کے اسٹیٹس تو چھوڑو، کتنے لوگوں نے تو باقاعدہ اپنے گھر کی چھتوں پر آتش بازی کی ہے، اور اس اپنی فیملی کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ماں باپوں کے ساتھ، مسلمان، اور ان کو اسٹیٹس پہ لگا رکھا ہے کہ واہ بھائی واہ مزہ آ گیا آج تو کہاں کچھ شرم وغیرہ ہمیں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اب اس سے زیادہ میں کیا بولوں، اس موضوع پر بولوں گا تو اسی پر بولتا چلا جاؤں گا۔ مجھے کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے، لیکن ہمارے بہت سارے مسلمان بھائیوں کو شرم نہیں آ رہی۔ بہت افسوس کا مقام ہے، بہت زیادہ افسوس کا مقام ہے۔ سمجھانے والوں سے الجھتے، سمجھانے والوں کو ان سے لڑنا شروع کر دیتے، ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے۔ ٹھیک ہے بھائی، جب اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہے گا اور آخرت کا دن ہوگا اور تم سے پوچھا جائے گا، تب بھی اسی طریقے سے زبان چلا لینا۔ اللہ تعالیٰ سے ایسے ہی بول لینا، پھر جیسے ہم سے بولتے ہو یا ایسے لوگوں سے بولتے ہو جو تھوڑے بہت دیندار ہوتے، سمجھدار ہوتے ہیں، وہ سمجھاتے ہیں تمہاری خیر خواہی میں، تمہیں سمجھاتے بجائے ان کی بات ماننے کے ان سے لڑنا شروع کر دیتے، ان کو کہنا سننا شروع کر دیتے۔ خیر، صرف گوشت کھانے کے مسلمان نہ بنو خدا کے واسطے۔ قرآن میں آتا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، آدھے ادھورے نہیں۔ چلیے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ میں اپنے موضوع کی طرف واپس آتا ہوں۔ کل یعنی کہ آخری نشست کے اندر میں نے آپ کے سامنے ان لوگوں کا تذکرہ کیا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں حد سے آگے بڑھ گئے، اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کی خاطر اپنا جو آخری ایک انتہا ہوتی ہے نا، اس کو بھی کراس کر دی، اور بالکل جو ہے وہ آپے سے باہر ہو گئے۔ تو دیکھیے، یہ بات یاد رکھیے کہ ایک موقع ایسا بھی آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی دعوت پھیلتی چلی جا رہی تھی، لوگ اسلام کے اندر داخل ہوتے جا رہے تھے، اور آہستہ آہستہ یہ دین لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بناتا جا رہا تھا، اور بڑے بڑے سردار لوگ بھی دین اسلام کی آغوش میں آنے لگے۔ تو پھر اب ان لوگوں نے، مکے والوں نے، مشرکین مکہ نے یہ مشورہ کیا کہ کیوں نہ محمد سے ایک ایسا مطالبہ کر لیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو مطالبہ کو کبھی پورا ہی نہ کر سکے، اور مطالبہ پورا نہ کرنے کے نتیجے میں ہماری بات صحیح ہو جائے گی اور محمد جو ہے وہ معاذ اللہ جھوٹے ثابت ہو جائیں گے، مطالبہ پورا نہیں کر پائیں گے۔ تو لہٰذا یہ جو بڑے بڑے لوگ تھے جن کا ذکر میں نے کل کیا تھا، اسود بن عبد المطلب، اسود بن عبد یغوث، عاص بن وائل، حارث بن قیس، اور ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ربیعہ، ولید، یہ سب لوگ جمع ہوئے، اور ان لوگوں نے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معجزے کا مطالبہ کیا، اور مطالبہ یہ کیا کہ آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ دیکھیے، یہ بات یاد رکھیے، علماء نے لکھا کہ جب بھی کوئی قوم اپنے نبی سے معجزے کا مطالبہ کر لیتی ہے تو ایسی قوم کو کبھی ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ جن لوگوں نے انبیاء سے معجزے کا مطالبہ کیا کہ یہ کر کے دکھاؤ، تو وہ معجزہ تو بہرحال دکھایا گیا نبیوں کی طرف سے، لیکن اس قوم کو کبھی ہدایت نصیب نہیں ہوئی۔ جیسے کہ وہ صالح علیہ السلام نے اونٹنی نکالی تھی قوم سمود کے کہنے پر اونٹنی نکالی کہ اونٹنی نکال کے دکھاؤ، اور ایسی اونٹنی ہو کہ نکلتے ہی بچہ دے دے، اور ایسا ہوا بھی، لیکن قوم نے کیا اس کے نتیجے میں ایمان قبول کیا؟ نہیں، بلکہ اس اونٹنی کو ہی مار دیا، جس کے نتیجے میں وہ عذاب آیا۔ تو ہمیشہ اس قوم کا یہ جو ہے، اس دنیا کا یہ اصول رہا ہے کہ جب بھی جس قوم نے کسی نبی سے مطالبہ کیا ہے معجزے کا، تو مطالبہ کرنے کے بعد پھر اس کو ہدایت نصیب نہیں ہوئی۔ ہاں، وہ ایک الگ سی بات ہے کہ کوئی معجزہ دیکھ کر ایمان لے آئے، مطالبہ نہ کیا ہو، بس معجزہ دیکھ لے اور ایمان لے آئے، جیسے عبداللہ ابن مسعود نے وہ دیکھا تھا کہ بکری کے دودھ وغیرہ جو ہے وہ تھن نکل گئے اور بکری نے دودھ دیا، تو یہ مطالبہ نہیں تھا، بس دیکھ کر کے ایمان لائے تھے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے یہ دیکھا کہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں، تو آپ نے باقاعدہ ان لوگوں سے پہلے ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ زبانی کلامی ایگریمنٹ کہ چلو میں معجزہ دکھا دیتا ہوں، جو تم کہتے ہو وہ ہو جائے گا، لیکن تم مجھے بتاؤ کیا تم پھر ایمان لے آؤ گے اس کے نتیجے میں؟ تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہاں، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں رات کا چاند تھا، اور بالکل جیسے ہوتا ہے نا پورا چاند آسمان پہ چمک رہا ہوتا ہے، اس طریقے کا چاند تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اور دعا کرنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اپنی یہ جو شہادت کی انگلی ہوتی ہے نا، اس سے اشارہ کیا، اور جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تو چاند بیچ میں سے 2 ٹکڑے ہوا، پورا چاند، سبحان اللہ، الحمدللہ، 1000 بار بھی سبحان اللہ کہیں تو پورا نہ ہو۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، اور علماء نے فرمایا کہ
ایک ٹکڑا جبل ابو قبیس کے اوپر آ کر کے جیسے آسمان پہ اس طریقے سے ہوا جیسے جبل ابو قبیس کے اوپر نظر آ رہا تھا، اور دوسرا ٹکڑا جبل قیقعان ایک پہاڑ تھا اس پہاڑی کے اوپر، یعنی کہ بالکل اپوزٹ تھی یہ دونوں پہاڑیاں۔ جب مکے والے جس جگہ جس میدان میں کھڑے ہوئے تھے وہاں یہ دو پہاڑیاں بالکل ایک دوسرے سے اپوزٹ آمنے اور سامنے تھیں، تو ایک ٹکڑا ادھر آ گیا اور دوسرا ٹکڑا ادھر آ گیا، اور دونوں ٹکڑے ٹھہرے رہے پہاڑوں کے اوپر نظر آتے رہے آسمانوں پر، اور قوم کی حیرت کا یہ عالم تھا کہ لوگ اپنی آنکھیں مسل کر بار بار اور جو ہے اس کو بار بار دیکھتے تھے اور حیران ہوتے تھے، جیسے کوئی ہمارا کوئی شخص میرے جیسا اگر کوئی ہوتا تو وہ جو ہے وہ چشمہ اتارتا اور چشمہ اتارنے کے نتیجے میں وہ جو ہے وہ صاف کرتا اور اس کے بعد اس کو دیکھتا۔ تو یہی کا یہی معاملہ اس قوم کا ہوا اور یہی کا یہی معاملہ ان لوگوں نے کیا۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قوم کے سامنے یہ معجزہ پورا کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشہدو گواہ رہو، اے لوگوں تم گواہ رہو کہ میں نے یہ کام کر کے دکھا دیا، میں نے یہ معاملہ تمہارے سامنے پورا کر دیا۔ بجائے اس کے کہ اپنی زبان کی لاج رکھتے اور اپنی اس بات کو پورا کرتے کہ ایمان لاتے، یہ معجزہ دیکھ کر کہنے لگے جادو کر دیا محمد، تو نے جادو کر دیا، ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا، ہماری جو ہے نظر بندی کر دی، پتہ نہیں کیا کیا الفاظ استعمال کیے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جب یہ باتیں ہوئیں تو پھر دوسری قسم کی باتیں بھی شروع ہو گئی کہ اچھا ایسا کرو، جو لوگ سفر کے لیے باہر گئے ہوئے اور مکے میں آنے والے ہیں یا مکے سے گزریں گے ان لوگوں سے پوچھیں گے، ہم پر تو انہوں نے جادو کر دیا، لیکن جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں اور جو باہر ہوں گے ان کو ضرور اس بارے میں پتہ ہوگا، ان پر تو محمد کا جادو چل نہیں سکتا۔ تو ان لوگوں نے باقاعدہ قافلوں کا انتظار کیا اگلے دن، اور جب قافلے مکے کے اندر آئے تو ان لوگوں نے ان قافلے والوں سے روک کر کے پوچھا کہ بھائی کیا تم نے کل رات کو کوئی حادثہ دیکھا تھا، کوئی معاملہ دیکھا تھا؟ تو قافلے والے اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ ہاں ہم نے دیکھا کہ چاند کے دو ٹکڑے ہوئے تھے، اور چاند جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے اس کیفیت میں رہا کہ چاند کے دو ٹکڑے ہوئے اور ہم نے دیکھا، اور مکے سے باہر میلوں دور رہنے والے لوگوں نے یہ معاملہ دیکھا۔ تو اس کے بعد ان لوگوں نے بجائے اس بات کی جو ہے گواہی دینے کے اور ماننے کے اس بات کو نظر انداز کر دیا، بالکل سوم کاٹ گئے، ہمارے یہاں دلی کے اندر بولتے سوم کاٹنا، نظر انداز کر دینا، بھاگ جانا۔ تو یہ ایسے ہوگا جیسے کچھ جانتے ہی نہ ہو، کچھ پتہ ہی نہ ہو، کچھ ہوا ہی نہ ہو، جیسے اس طریقے سے انہوں نے یہ معاملہ کیا۔ اچھا جی، یہ جو چاند دو ٹکڑے ہوا، علماء نے فرمایا کہ چاند کا یہ دو ٹکڑے ہونا اتنی دیر تک رہا جتنی دیر تک عصر اور مغرب کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے، یعنی کہ تقریباً 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ، 1 سوا گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے نا عصر مغرب کے بیچ میں، اتنی دیر تک یہ ٹائم رہا، یہ چاند کے دو ٹکڑے رہے، اور اس کے بعد یہ دونوں ٹکڑے یا تو یوں ہی ڈوب گئے یا دونوں مل گئے، ملنے کے بعد پھر ڈوبے، دونوں طرح کی روایت ہے۔ بہرحال علماء نے فرمایا کہ جو لوگ آج بھی اسلام کے مخالف ہیں وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں اس بات کے اوپر، اور ان کے 2 اعتراض ہیں۔ پہلا اعتراض تو یہ کہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوں اور پھر وہ جڑ جائے، ہو ہی نہیں سکتا، ایسٹرونومیکل جو بھی ان کے اصول اور ضابطے اس کے حساب سے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز کو پیدا کر سکتا ہے، ختم بھی کر سکتا ہے، ختم بھی کرے گا، اور ہر چیز کو توڑ بھی سکتا ہے، جوڑ بھی سکتا ہے، ہر طرح کا اس کو اختیار ہے۔ تو لہٰذا یہ بات کہنا کہ یہ نہیں ہو سکتا وہ نہیں ہو سکتا، یہ تو کوئی وہ نہیں ہے۔ ہاں دوسری بات جو تھوڑی بہت مضبوط سمجھی جاتی ہے، لیکن جتنا مضبوط یہ اعتراض ہے اتنا ہی مضبوط اس کا جواب بھی ہے، وہ یہ کہ تاریخ کے اندر کہیں اس کا ذکر نہیں اس واقعے کا۔ اگر یہ ہوا ہوتا تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی تاریخ دان نے اس کو لکھا ہوتا، کسی ہسٹری کی کتاب میں کہیں نہ کہیں یہ واقعہ ضرور موجود ہوتا۔ تو لہٰذا کسی بھی تاریخ کی کتاب میں اس واقعے کا ذکر نہ ہونا ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ واقعہ ہوا ہی نہیں، ہوا ہوتا تو کسی نہ کسی نے لکھا ضرور ہوتا۔ دیکھیے اس بات کا علماء نے ایک نہیں بلکہ کئی جواب دیے۔ ایک جواب تو علماء نے یہ دیا کہ بھائی دیکھو تورات اور زبور کے اندر بھی، تورات اور انجیل کے اندر بھی بہت ساری باتیں ایسی لکھی ہوئی ہیں جو بہت بڑی بڑی سمجھی جاتی ہیں، لیکن تاریخ کے اندر اس کا ذکر نہیں ہے۔ ایسا ہوتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت بڑی ہوتی ہیں، انسانی تاریخ میں بہت بڑی سمجھی جاتی ہیں، لیکن تاریخ دانوں میں کہیں اس کا ذکر نہیں ہے۔ ایسی ایک نہیں کئی سینکڑوں چیزیں ہیں۔ تو لہٰذا اگر اس اصول کو ماننا پڑ جائے تو پھر تم تو آج بھی تورات اور انجیل کو مانتے ہو نا، تو لہٰذا تمہارے اس اصول کے تحت تم چھوڑ دو تورات اور انجیل کو بھی، کیونکہ اس کے اندر بھی تم بہت ساری باتوں کا ذکر کرتے ہو جو تاریخ کی کتابوں میں کہیں نہیں ملتی۔ نمبر 2 علماء نے ایک جواب یہ دیا کہ دیکھو یہ جو وقت تھا نا، یہ رات کا وقت تھا، رات میں یہ معجزہ پیش آیا اور بہت تھوڑی دیر کے لیے پیش آیا، گھنٹے بھر کے لیے مشکل سے۔ تو لہٰذا یہ وہ وقت ہے کہ جب لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں، عام طور سے لوگ گھروں سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ پرانی دلی تو تھی نہیں نا ہماری، جیسے آج ہمارا پرانی دلی کا معاملہ ہے، صبح کے 4 بجے تک بھی بریانی بکتی ہے جامع مسجد پر۔ یہ تو نہیں تھا نا کہ لوگ نکلتے، اور نہ موبائلوں کا اور کیمروں کا دور تھا کہ لوگوں نے اس کو سیو کر لیا ہوتا اور اس کی سیلفی لے لی ہوتی اور اس کی جو ویڈیو بنا لی ہوتی اور انسٹا وغیرہ پر ڈال دیا ہوتا، ٹک ٹاک بنا لیا ہوتا، ایسا تو کچھ نہیں ہے۔
تو لہٰذا بہت کم وقت کے لیے اور ایسے وقت میں ہوا کہ جب کوئی زیادہ لوگ گھر سے باہر نہیں تھے، تو لہٰذا اس لیے اس کو زیادہ لوگوں نے نوٹس بھی نہیں کیا۔ ایک جواب علماء نے یہ دیا کہ بھئی دیکھو مطلع بدلنے کی وجہ سے، کیونکہ مکے میں اس وقت رات تھی تو پوری دنیا میں رات نہیں تھی۔ آج ہم جانتے ہیں اس بات کو، ٹائم زون ہر ملک کا الگ ہے، ایک ملک کا ٹائم زون الگ ہے، دوسرے ملک کا ٹائم زون الگ ہے، تو لہٰذا ضروری نہیں ہے کہ جب مکہ کے اندر یہ چیز دیکھی گئی ہو تو دنیا کے اندر بھی دیکھی گئی ہو، کیونکہ وہاں کا ٹائم زون الگ تھا، کہیں دن تھا کہیں رات تھی۔ جیسے سورج گرہن ہوتا ہے، چاند گرہن ہوتا ہے، دنیا کے اندر آج بھی ایسے بہت سارے مقامات ہیں، حالانکہ آج تو ترقی کا دور ہے، سائنس کا دور ہے، لیکن کتنے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ رات چاند گرہن ہوا تھا یا آج صبح سورج گرہن ہوا تھا۔ ہو جاتا ہے لوگوں کو بعد میں پتہ چلتا ہے، کبھی کبھی اخبار کی ہیڈ لائن دیکھ کے پتہ چلتا ہے اچھا بھائی سورج گرہن ہوا تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ تو آج اس ترقی یافتہ دور میں جب سورج گرہن کا چاند گرہن کا پتہ نہیں چلتا، تو اس دور میں جب اتنے زیادہ وسائل نہیں تھے اور آبادی بھی نہیں تھی، تو لہٰذا کیسے اس کا پتہ لگایا جا سکتا تھا۔ اور دوسرا علماء نے اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا، وہ یہ کہ بھائی دراصل یہ معجزہ مکے والوں کے لیے تھا، اور مکے والوں کو دکھانا مقصد تھا، مقصد حاصل ہو گیا، ان لوگوں نے دیکھ لیا بس کافی ہے۔ دنیا کے اندر کوئی اور دیکھے نہ دیکھے اس سے فرق نہیں پڑتا، جن لوگوں کو دکھانا مقصد تھا انہوں نے دیکھ لیا۔ چلیے اس جیسے ایک دو واقعات اور ہیں، میں ان کا بھی آج ساتھ ساتھ میں ذکر کر دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک معاملہ ایسا آیا کہ جب سورج ڈوب گیا، یہ تو چاند کا تھا، سورج کے ساتھ بھی دو معجزے اس طریقے کے ہیں اللہ کے رسول کے، کہ ایک موقع ایسا آیا کہ جب سورج جو ہے ڈوب گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی اس دن۔ دراصل بات یہ ہوئی کہ خیبر کا موقع تھا، اور خیبر میں کوئی رہتا تو تھے نہیں، صحابہ کرام جنگ کے لیے گئے ہوئے تھے، اور جنگ کے اندر تو آپ جانتے ہی ہیں کیا حالات ہوتے ہیں، لڑائی وغیرہ کی وجہ سے عام طور سے آسانی سے آدمی عبادت نہیں کر سکتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر کسی وجہ سے عصر کی نماز نہیں پڑھی، اور نماز پڑھنے کا ارادہ تو تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت علی کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئے۔ تو اب یہ مناسب نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہٹایا جاتا، منع کیا جاتا، اللہ کے رسول کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ انہوں نے نماز پڑھی نہیں پڑھی۔ اور اسی موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی جاری ہو گئی، اور جو وحی جاری ہوئی تو پھر وہ کافی دیر تک سلسلہ چلتا رہا، اور حضرت علی کی جو ہے ٹانگ مبارک کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تھا، اور وہی جاری ہو گئی، اور اس میں اتنا وقت لگ گیا کہ سورج ڈوب گیا۔ جب سورج ڈوب گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی نماز پڑھی تھی عصر کی؟ کہ یا رسول اللہ نماز نہیں پڑھی، سورج ڈوب گیا اور آپ پر وحی آ رہی تھی، میں کیا کرتا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ دعا فرمائی کہ یا اللہ علی تیرے نبی کی خدمت میں تھا، اس کے لیے یا اللہ آسانی کا معاملہ فرما۔ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت دوبارہ ڈوبا ہوا سورج واپس نکالا، اور سورج کی جو روشنی تھی، شعاعیں تھیں، اس کی دھوپ تھی، وہ پہاڑوں پر اور زمین پر پڑی، اور حضرت علی نے نماز پڑھی، پھر دوبارہ سورج ڈوبا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنی بڑی فضیلت کے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے مبارک کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو ڈوبنے کے بعد دوبارہ نکال دیا۔ اس طریقے کا ایک واقعہ اور اس سے ملتا جلتا وہ بھی عرض کر دوں، پھر آج کی بات ختم کریں انشاءاللہ۔ اس سے آگے جو ہے وہ حبشہ کی ہجرت کی بات ہوگی۔ وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کی رات میں جنت اور جہنم دیکھی، اللہ تعالیٰ کو دیکھا، دیدار فرمایا، تو واپس آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو معراج کے بارے میں بتایا کہ مجھے رات معراج ہوئی ہے۔ تو قوم نے بہت ساری باتیں شروع کر دی کہ اچھا بیت المقدس سے گئے تھے، بیت المقدس کہتا تھا یہ بتاؤ دروازے کتنے تھے، کھڑکیاں کیسے تھیں، اس طریقے کی باتیں شروع کر دی۔ ان سوالوں میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ اچھا یہ بتائیے، اچھا جو اس وقت کا فلسطین تھا وہ شام ہی تھا، آج فلسطین ہے، پہلے یہ شام فلسطین اردن وغیرہ سب ایک ہی تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شام سے، یعنی کہ اس وقت کے فلسطین سے اس وقت کے شام سے معراج پر گئے تھے۔ تو میں نے بتایا نا آپ کو کہ مکے کے قافلے شام اور یمن جاتے تھے، تو اتفاق سے یہ وہ موقع تھا کہ مکے کے کچھ قافلے کے لوگ شام گئے ہوئے تھے تجارتی سفر کی غرض سے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کر معراج کا واقعہ بتایا تو ان لوگوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ ہمارا فلاں قافلہ جو شام گیا ہوا ہے وہ شام سے نکلا نہیں نکلا، اور یہ بتاؤ اگر نکلا ہے تو یہاں کب تک پہنچے گا۔ یہ سراسر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا اور ایک طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہ مخواہ آزمائش کرنا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں اس قافلے کو بھی دیکھ لیا تھا کہ وہ کہاں پر ہے، کس مقام پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدھ کی شام تک وہ قافلہ مکے کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اندازہ لگایا کہ فلاں مقام پر ہے، اس کے مطابق اتنے وقت تک قافلہ مکے کے اندر داخل ہو جانا چاہیے، لیکن ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، اب سفر ہے، سفر کے اندر قافلے میں جو ہے کبھی دیر بھی ہو جاتی ہے، کبھی جلدی بھی ہو جاتی ہے، کچھ رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ تو اس قافلے کو مکے کے اندر داخل ہونے سے پہلے کچھ رکاوٹیں آ گئی، جس کی وجہ سے وہ قافلہ، یہ لوگ دروازے بالکل مکے کے اوپر کھڑے ہو گئے، اس جگہ پر جہاں پر انٹری پوائنٹ ہوتا ہے نا مکے کا، وہاں کھڑے ہو گئے کہ یہ قافلہ، اور سورج ڈوبنے والا تھا مکے بدھ کی شام کا۔ تو ان لوگوں نے دیکھا کہ سورج ڈوبنے والا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس موقع پر بڑی جو ہے اس عالم میں تھے کہ میں نے جو کہا ہے وہ ہوگا انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ تو بولا نہیں۔
تو یہ قافلہ کسی وجہ سے دیر ہو گئی اس کو، اور یہ اندر داخل نہ ہو سکا، تو ان لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک جھوٹ نہیں بولا، آج جھوٹے ثابت ہو گئے، آج تو ہی پکڑے گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ دعا فرمائی کہ یا اللہ میں نے یہ بات کہی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو روک لیا اسی موقع پر، اور اس قافلے کو اس کی جو ہے زمین سمیٹ دی، اللہ تعالیٰ نے سکیڑ دی، اور وہ قافلہ مکے کے اندر داخل ہوا۔ جب وہ قافلہ اندر داخل ہوا پھر سورج ڈوبا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی لاج رکھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ میرے نبی کی زبان سے یہ بات نکلی تھی تو یہ ہوگا، تو یہ ہوا بھی باقاعدہ۔ تو یہ سورج اور چاند کے جو معجزے تھے، کیونکہ ان کا آپس میں تعلقات تھے، الگ الگ موقع پر ہوا لیکن مناسبت ایک جگہ تھی، تو اس لیے میں نے یہاں پر ایک ساتھ ہی بیان کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔